अम्मा साईं मैं रोटी दे आऊं? ज़ैनी ने उन्हें कहा। शायद 7 दिन बाद वो अपने शाह साईं का दीदार कर लेती। उसे इंतज़ार न हो रहा था और यहाँ उसकी बात पे उसकी माँ ने उसे ज़बरदस्ती घुरी से नवाजा। बावली हो गया क्या लड़की, कुछ शर्म लिहाज है कि नहीं तुझ में? पहले ही तुम लड़कियों की वजह से बहुत बातें सुन चुकी हूँ। अब यहीं रहो और जल्दी जल्दी हाथ चलो। समझी तुम दोनों? वो तीसरी कहाँ है, उसको भी लगा लो अपने साथ। परवीन बेगम अपनी बात कह के जा चुकी थी। इस तरह की बातें तो उन्हें रोज़ सुनने को मिलती थीं, इसलिए अरीज़े पर तो कुछ खासा असर नहीं हुआ, पर ज़ैनी का मूड ज़रूर ख़राब हो गया था। साहिल पुत्र, हो गए शहर के काम अब? अमान शाह ने अपने इस मगरूर भतीजे को देखा, जिसके चेहरे पे पिछले 20 सालों से उन्होंने मुस्कान न देखी थी। जीता है साईं, हो गया सब काम, साहिल शाह ने अपने मखसूस अंदाज में जवाब दिया। चल पुत्र, शुक्र है तेरे बगैर पंचायत के काम संभालना बहुत मुश्किल हो गए थे। अहद और उमैर तो अपने कामों में होते हैं, और रही बात उम्र की, तो वो तो साथ था, पर तुम्हारी तरह तो कोई भी नहीं संभाल पाता। सरताज शाह की इस बात पे जहाँ बाकी सब के चेहरे पे मुस्कान आई थी, वहीं उमर शाह के दिल में साहिल शाह के लिए नफरत और बढ़ी थी, और वहाँ से उठ के चला गया। अरे उमर पुत्र, कहाँ खाना तो खा के जा, शाह जी ने कहा, पर वो अनसुनी करता वहाँ से निकल गया। उसकी हरकत पे सरताज शाह को बहुत गुस्सा आया था। जिस शाह जी को वो कभी कुछ नहीं कहते, हमेशा नजरें झुकाए रहते हैं, वहीं उनका बेटा सब लिमिट क्रॉस कर रहा था। सरताज शाह को उमर शाह का ये रवैया सख्त नापसंद था। सरताज शाह ने गुस्सा जब्त करते हुए अनीसा बेगम को उमर के पीछे जाने का आंखों से इशारा किया, और वो उनका इशारा मिलते ही फौरन अपने बेटे के पीछे गई थी। उमर, ये क्या हरकत की है? ऐसे ही खाने से आ गए, शाह जी की बात का जवाब भी नहीं दिया। आप जानते हैं आपके बाबा साईं को ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं। उनीसा बेगम उमर शाह के रूम में आई तो वो खिड़की के सामने खड़ा सिगरेट सुलगा रहा था। अम्मा साईं, उन्हें अच्छा ही क्या लगता है मुझ में, ये तो बताएं आप। उमर, ऐसा नहीं कहते, वो बाबा साईं हैं आपके। उनीसा बेगम उसके करीब आई। अम्मा साईं, तो बताएं ना, क्या कहूँ बाबा साईं को? बाबा साईं को तो बस लाला साईं ही नजर आते हैं। हर चीज़ उनके लिए साईं लाला से शुरू होकर साईं लाला पे ख़त्म होती है। हर जगह वो साईं लाला के गुण गाते नहीं थकते। उमर शाह की बात अभी मुकम्मल न हुई थी कि रूम डोर नॉक हुई और साहिल शाह दाखिल हुए। साहिल शाह को यूं देख के एक पल के लिए तो उमर शाह का रंग जद पड़ गया। कहीं उसने सब सुन तो नहीं लिया, क्योंकि जो भी हो वो साहिल शाह से डरता था और उसका मानना था कि इस शख्स के अंदर एहसास ही नहीं है। इसका क्या हवेली की सब नई जनरेशन का यही मानना था, क्योंकि वो उससे माजी से वाकिफ न थे जिसकी आग में साहिल शाह 20 सालों से जल रहा था। उसके सब एहसास ख़त्म हो गए थे या इस अजियत के नतीजे में दब गए थे और उसे पत्थर का बना दिया था। बड़े लाला साईं, आप यहाँ, कुछ काम था क्या आपको? लाला साईं, हाँ, ये कुछ पेपर्स हैं, सुबह शहर जाके जमा करवा देना, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, तुम कर लो ये। साहिल शाह ने उसके टेबल पे वो कागजात रखे और उसके जवाब सुने बगैर चला गया था। साहिल शाह हुक्म देता था, आर्ज़ और उसकी नज़र में उसका हुक्म मानना फर्ज था सब पर, इसलिए वो अगले जवाब की अहमियत ही ना देता था। देखा अम्मा साईं, कैसे हुक्म दे के गए हैं मुझे, उमर शाह ने कड़ के कहा। उमर, बड़े लाला हैं आपके हक हैं और उनका आपके बाबा साईं आए शराफत से माफ़ी मांगेगा, उनसे समझ रहे हैं ना मेरी बात। उनीसा बेगम अपनी बात कह के जाने के लिए मुड़ी थी। अम्मा साईं, चाय भिजवा दीजिएगा, सर दर्द हो रहा है मेरे। हमें लगता है तुम सही कह रहे थे सलमान। इस वक्त सलमान चौधरी, उस्मान चौधरी, शाहजमान चौधरी, सुरैया बेगम और अमामा बेगम बैठक में मौजूद थे। बाबा साईं, पर मैं इसे इतना दूर नहीं भेज सकता, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए, हरगिज़ नहीं। बाबा साईं, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती बाबा साईं। अमामा बेगम तो अब शाहजैन चौधरी के भी तैयार होने पर तड़प उठी थी। अमामा, आप समझ क्यों नहीं रही?
تو کیا میں اسے اس جہنم میں دھکیل دوں؟ ہرگز نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ امامہ، میں اپنا بیٹا پہلے ہی کھو چکا ہوں، اور کیا بھروسہ وہ سائر شاہ میری بچی کو بھی چھین لے۔ تم نے نہیں دیکھا اس کا جنون؟ اپنی بچی کو اس عذاب میں نہیں ڈال سکتا، اور ہمیشہ کے لیے کون اسے دور بھیج رہا ہے؟ جب پتہ لگ جائے گا کہ میرا بچہ ارسلان بے گناہ ہے تو میں اسے بلا لوں گا۔ بس کچھ وقت صبر کر لیں۔ شاہ زمان چودھری نے اپنی جان سے پیاری بیوی کو سمجھانے کی کوشش کی۔ جانتا تھا بیٹے کے بعد وہ بیٹی کو تاک بالکل نہیں کھونا چاہے گی، اور اتنا دور بھیجنا اس کے لیے بہت مشکل تھا، پر وہ اپنی بیوی کے لیے اور اپنی بیگم کو مشکل میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ وہ مشکل کم جہنم زیادہ تھی۔ کب سائیں، کب بے گناہ ہی ثابت کریں گے آپ؟ کب سائیں، آخر وہ وقت کب آئے گا؟ پچھلے 20 سالوں سے یہی سنتی آ رہی ہوں۔ شاہ زمان، آپ امامہ کو لے کے جائیں یہاں سے، اور سلمان، آپ لہر کے جانے کا بندوبست کریں۔ شاہزین چودھری اپنا فیصلہ سنا کے جا چکے تھے۔ رات کی اس پیر میں سے سکون نہ تھا۔ جب وہ اکیلا ہوتا تو اس کے سب زخم تازہ ہو جاتے، اور اس کی ہر رات ایسے ہی گزرتی تھی۔ اس وقت بھی وہ سگریٹ کے کش پر کش لے رہا تھا۔ چاند کی ہلکی ہلکی روشنی اس کے چہرے کو چھو رہی تھی، اور اس چاند کی ٹھنڈک روشنی میں اس کا وجیہہ روپ کسی ریاست کے شہزادے سے کم نہ لگ رہا تھا۔ میری زندگی کو مجھ سے چھین لیا تم نے اسرار چودھری، اب بہت جلد تمہارے پیاروں سے تمہاری زندگی چھین لوں گا، بہت جلد، بس کچھ وقت اور، پھر اسرار چودھری تمہاری روح بھی تڑپے گی۔ اس سے ہر سچ چھپا کے رکھا ہے نہ تم نے، اب اس سے بھی سب کو پتہ چل جائے گا بہت جلد، جیسے تم نے مجھ سے میری سحر کو چھینا ہے اسرار چودھری، ویسے تمہارے اپنوں سے تمہاری بہن کو چھینوں گا۔ سائر شاہ ہاتھ میں ایک لڑکی کی تصویر تھی جس سے وہ بہت محبت سے دیکھ رہا تھا۔ صبح کے 5 بج رہے تھے۔ چڑیاں پنچھی صبح صبح اپنے گھروں سے کھانے کی دوڑ کے لیے نکل رہے تھے۔ گاؤں میں ہر طرف پراٹھوں کی خوشبو مہک رہی تھی۔ کہیں کوئی کام کے لیے جا رہا تھا اور وہ کھیتوں میں سے دوڑ رہی تھی، بہت تیز، شاید آج اس نے ہواؤں سے ٹکر لینے کا سوچا ہوا تھا۔ اس کی سانس پھول رہی تھی، پر وہ اس سے فکر کب تھی؟ اسے اپنے محبوب کو دیکھنا تھا۔ اگر وہ تھوڑا لیٹ ہو جاتی تو لہر آج ساحل کا دیدار نہ کر پاتی، اور ایسا تو وہ کبھی ہونے نہیں دے گی۔ آخر وہ اپنی منزل پر پہنچ گئی۔ ایک پیپل کے پیڑ کے پیچھے چھپ کے وہ سامنے کالے لباس میں ملوث اس شخص کو دیکھ رہی تھی جسے دیکھے بغیر آج تک اس نے کوئی دن شروع نہ کیا تھا۔ وہ بے خبر مغرور بندہ اپنی منزل کی طرف نکل چکا تھا۔ لہر کی آنکھوں نے اس کا تب تک پیچھا کیا جب تک وہ آنکھوں سے اوجھل نہ ہو گیا تھا۔ کیوں کرتی ہو ایسا لہر؟ اس کے ایک جھلک دیکھنے کے لیے تو روز 2 کلومیٹر بھاگ کے آتی ہے، جلی ہے کیا؟ لہر چودھری کے لیے سائر شاہ کی ایک جھلک اس کا دن سنوار دیتی تھی۔ اس کی ایک جھلک پہ لہر چودھری اپنی جان بھی قربان کر دے۔ لہر نے ڈرامائی انداز میں کہا، کیوں خود کو تکلیف دیتی ہو جبکہ تم جانتی ہو وہ شاہ ہے، اور تم چودھری، تمہارے گھر کا کبوتر بھی گاؤں کے اس پار جائے تو اسے بھی راستے میں مار دیں گے یہ لوگ۔ میرا عشق سچا ہوگا تو وہ سائر شاہ صرف لہر چودھری کا ہوگا۔ بس تو واقعی ہی جلی ہے لہر۔ آج کل عشق پہ کون یقین کرتا ہے؟ کرتی ہے نا لہر چودھری، اور لہر چودھری کو اپنے عشق پہ بہت یقین ہے۔ ارے عشق تو پتھر کو بھی موم بنا سکتا ہے، لوہے کو بھی پگھلا سکتا ہے۔ خیر چھوڑ، مجھے بھی شہر جانا ہے، کچھ ڈاکومنٹس ہیں جو یونی میں ہیں، انہیں لانا ہے۔ خیر میں چلی، خیال رکھنا اپنا۔ لہر پتر کہاں کی تیاری ہے صبح صبح؟ آمنہ بیگم لہر کے روم میں اسے دودھ دینے آئی تھی، اور وہ آئینے کے سامنے کھڑی حجاب سیٹ کر رہی تھی۔ کچھ نہیں تائی جان، بس یونی سے کچھ کاغذات لینے ہیں، بس شہر جا رہی تھی۔ تو بیٹا اس کے لیے تم کیوں جا رہی ہے؟ میں زبیر یا پھر شہیر شہریار میں سے کسی کو بھیج دیتی ہوں تو ایسے ہی تکلیف کرے گی میری جان۔ آمنہ بیگم نے اسے محبت سے دیکھا جو انہیں جان سے بھی زیادہ پیاری تھی۔ نہیں تائی، 2 مہینے ہو گئے ہیں مجھے یہاں آئے ہوئے، کہیں گئی ہی نہیں، بور ہو گئی ہوں، دوستوں سے بھی ملاقات ہو جائے گی تائی امی، اس نے انہیں محبت سے جواب دیا۔
آ جا تیری نظر اتاروں، میری جان کہیں نظر نہ لگ جائے میری جان کو۔ اچھا چاچی وہ تو ٹھیک ہے، پر ایک شرط پر، اس نے نروٹھے پن سے کہا۔ اچھا جی وہ کیا؟ انہوں نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ یہی کہے گی کہ وہ دودھ نہیں پیے گی۔ تائی میں یہ دودھ نہیں پیوں گی۔ اس نے برا سا منہ بنا لیا۔ بری بات ہے نا چندا، دودھ نہیں پیے گی تو اسٹرانگ کیسے بنو گی؟ آمنہ بیگم نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ پھیرا۔ چلو جلدی سے کمپلیٹ کرو۔ اچھا تائی لو پی لیا، اب جا رہی ہوں ورنہ لیٹ ہو جاؤں گی۔ وہ نے کہتی روم سے باہر نکلی اور تیزی سے سیڑھیاں اترتی ڈائننگ ٹیبل کی طرف آ گئی جہاں سب ناشتہ کر رہے تھے، اور اس نے آتے ہی پیچھے سے شاہزین چودھری کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ گڈ مارننگ دادا سائیں، کہاں کی تیاری ہے صبح صبح بیٹا سائیں؟ شاہ زمان نے اپنی بچی پر ایک مسکراتی نظر ڈالی۔ کہیں نہیں بابا سائیں، بس یونی میں کچھ کام ہے، مغرب سے پہلے آ جاؤں گی۔ پر آپ کیوں جاؤ گی لہر بھائی؟ بھائی ہے نا آپ کے، چلے جائیں گے وہ۔ سلمان چودھری نے اس کے یوں جانے کا سن کر جی گھبرا گئے تھے۔ کچھ بھی ہو وہ اپنی بھتیجی کو کھونا نہیں چاہتے تھے، اور شاہوں کا کیا بھروسہ۔ تایا سائیں کچھ نہیں ہوتا، چلی جاؤں گی میں، آپ فکر نہ کریں، ویسے بھی جب سے آئی ہوں شہر کا چکر ہی نہیں لے گایا، اس بار مل بھی آؤں گی دوستوں سے، آپ فکر نہ کریں۔ پر بیٹا سائیں کیا پر لگا رکھا ہے آپ؟ جو لہر بچہ پر خیال رہے، اوور سپیڈ نہ ہو، اور مغرب سے پہلے لوٹ آنا۔ اگر مغرب ہو جائے تو وہیں شہر والی حویلی میں رہ لینا، ٹھیک ہے نا؟ عثمان چودھری کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی شاہزین چودھری اپنا فیصلہ سنا چکے تھے جو ان کی پوتی کے حق میں تھا۔